اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کے متعلق کئی اقوال ملتے ہیں۔ ان میں سب سے مشہور یہ ہے کہ دمشق کے بادشاہ نے ایک ایسی عورت سے شادی کا ارادہ کیا جو کہ شریعت کے لحاظ سے ممنوع تھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اس بادشاہ کو اس کے ارادے سے منع رکھنے کی کوشش کی۔ وہ عورت بھی اس بادشاہ سے محبت کرتی تھی۔ اس کے دل میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعلق رنجش پیدا ہو گئی۔ شیطان نے اس عورت اور بادشاہ کو ملا دیا۔ اس عورت نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خون چاہیے۔ بادشاہ سلامت نے حامی بھر لی اور اپنے کچھ سپاہیوں کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے بھیجا۔ وہ بدبخت آپ علیہ السلام کا سر مبارک اور خون ایک تھال میں لے کر آئے۔ اس عورت نے جب سر مبارک کو دیکھا تو اسی وقت مر گئی اور جہنم واصل ہوئی۔ یہ بھی مشہور ہے کہ بادشاہ کی ملکہ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام سے عشق ہو گیا تھا۔ اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بلا بھیجا اور آپ علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ اس عورت نے بادشاہ سلامت سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے خون کا مطالبہ کیا۔ بادشاہ سلامت پہلے تو انکار کرتا رہا، پھر جب مطالبہ بڑھ گیا تو اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے اپنے کارندے بھیجے، جو کہ آپ علیہ السلام کا سر مبارک اور خون ایک تھال میں لے کر واپس پہنچے۔ بادشاہ سلامت نے وہ سر مبارک اور خون اپنی ملکہ کے پاس بھیج دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات جب حضرت زکریا علیہ السلام کو آسمان پر دیکھا تو انہیں سلام کیا اور دریافت کیا کہ اے یحییٰ کے والد، مجھے بتائیے کہ آپ علیہ السلام کو کیسے شہید کیا گیا اور بنی اسرائیل نے آپ علیہ السلام کو کیوں قتل کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے محبوب، یحییٰ علیہ السلام اپنے دور میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے اور سب سے زیادہ وجیح نظر آتے تھے، اور پھر جیسے اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ انہیں عورتوں کی حاجت نہ تھی۔ اس دور کے بادشاہ کی بیوی ان پر عاشق ہو گئی اور وہ عورت بدکار تھی۔ اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جانب پیغام بھیجا، لیکن اللہ عز و جل نے انہیں محفوظ فرمایا۔ چنانچہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اسے انکار کر دیا۔ اس عورت نے ان کے قتل کی ٹھان لی اور بنی اسرائیل کے لیے ایک دن عید کا مقرر تھا۔ اس دن بادشاہ کا دستور تھا کہ وہ جو عہد کر لیتا وہ اسے عید کے دن ضرور پورا کرتا۔ بادشاہ سلامت جب عید کے لیے روانہ ہونے لگا تو ملکہ نے اسے رخصت کیا۔ بادشاہ نے ملکہ سے پوچھا کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ ملکہ نے کہا کہ میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خون چاہتی ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کے علاوہ کچھ مانگ لے، مگر وہ بدکار عورت اپنی بات پر قائم رہی۔ بادشاہ سلامت نے اپنے سپاہی روانہ کیے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اس وقت اپنے حجرہ خاص میں عبادت میں مصروف تھے۔ میں بھی ان کے ساتھ نماز ادا کر رہا تھا۔ پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ایک تشت میں ذبح کر دیا گیا اور ان کا خون اور سر مبارک اس عورت کے پاس لے جایا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زکریا علیہ السلام سے پوچھا کہ اس وقت آپ علیہ السلام کے صبر کا پیمانہ کیسا تھا؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کیا، میں اس وقت نماز میں ہی مصروف رہا۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک اور خون اس عورت کے پاس پہنچا تو شام ہونے والی تھی۔ اللہ عز و جل نے اس عورت، بادشاہ اور اس کے تمام اہل خانہ کو خدام سمیت زمین میں دھنسا دیا۔ بنی اسرائیل کہنے لگے کہ یہ سب حضرت زکریا علیہ السلام کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ ان کا رب ناراض ہو گیا ہے۔ اب ہم اس بادشاہ کی ہلاکت کا بدلہ لیں گے اور اسے قتل کریں گے۔ پھر وہ لوگ میری تلاش میں نکلے تاکہ مجھے قتل کر سکیں۔ مجھے ایک شخص نے بتا دیا کہ بنی اسرائیل میرے قتل کے درپے ہیں۔ میں وہاں سے نکلا، شیطان بنی اسرائیل کی رہنمائی کر رہا تھا۔ جب مجھے خطرہ لاحق ہوا تو میں نے اپنے سامنے ایک درخت کو دیکھا۔
اس درخت نے مجھے اپنی جانب بلایا اور میں اس کے پاس گیا تو وہ پھٹ گیا اور میں اس میں داخل ہو گیا۔ شیطان آیا اور اس نے میری چادر کے پلو کو اس وقت پکڑ لیا جب درخت باہم مل رہا تھا، چنانچہ میری چادر کا پلو باہر رہ گیا۔ اور بنی اسرائیل جب وہاں پہنچے تو شیطان نے انہیں کہا کہ وہ درخت دیکھو جس میں تمہیں پلو نظر آ رہا ہے، یہ پلو زکریا علیہ السلام کی چادر کا ہے۔ بنی اسرائیل نے اس درخت کو جلانے کا ارادہ کیا تو شیطان نے کہا کہ اسے آرے سے چیر دو، چنانچہ انہوں نے اس درخت کو آرے سے چیر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا اس وقت آپ علیہ السلام کو کچھ تکلیف ہوئی؟ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، تکلیف تو اس درخت کو ہوئی جس میں اللہ عز و جل نے میری روح کو رکھ دیا تھا۔ اس روایت میں موجود کئی باتیں واقع معراج کے مطابق نہیں ہیں، اور واقع معراج میں ان کا نام چند الفاظ میں محفوظ ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کہاں شہید کیا گیا اس کے متعلق بھی بے شمار قول ہے۔ حضرت سعید بن مسیط رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب بخت نصر دمشق آیا تو اس نے ایک جگہ سے خون کو ابلتے ہوئے دیکھا۔ اس نے جب لوگوں سے اس خون کے متعلق دریافت کیا تو اسے بتایا گیا کہ یہ خون حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ہے، اور سارا واقعہ اسے بیان کیا۔ بخت نصر نے آپ علیہ السلام کے خون کا بدلہ لیتے ہوئے 70,000 اسرائیلیوں کو قتل کیا۔ یہ حدیث حضرت سعید بن مسیط کی جانب سے بالکل صحیح ہے۔ حضرت زید بن واقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے جب دمشق میں مسجد بنانے کا ارادہ کیا تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک محراب کے نزدیک ستونوں میں سے نکلا۔ میں نے آپ علیہ السلام کے چہرے مبارک کی بذات خود زیارت کی۔ آپ علیہ السلام کے چہرے کی جلد اور سر کے بالوں میں کوئی فرق نہ آیا تھا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جیسے ابھی شہید کیا گیا ہو۔ سعید بن عبدالعزیز سے روایت ہے کہ دمشق کے بادشاہ کا نام حداد بن حداد تھا، اور اس نے اپنے بیٹے کی شادی اپنی بھتیجی اریل سے کی جو کہ سعد کی شہزادی تھی۔ دمشق میں واقع سوق الملوک بازار اریل کا ذاتی تھا، اور وہاں سونا وغیرہ ڈھالنے کا کام ہوتا تھا۔ حداد کے بیٹے نے کسی وجہ سے اسے 3 طلاقیں دے دیں اور پھر اس سے رجوع کا ارادہ کیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے جب اس کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ عورت تجھ پر اس وقت تک حلال نہیں ہو سکتی جب تک وہ حلالہ نہ کر لے، یعنی کسی دوسرے شخص سے شادی کرے اور پھر وہ اسے طلاق دے اور اس کی شادی تیرے ساتھ ہو۔ اس عورت نے جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بات سنی تو وہ آپ علیہ السلام کے خلاف ہو گئی۔ اس نے حداد سے آپ علیہ السلام کا سر مبارک اور خون طلب کیا۔ حداد نے پہلے تو انکار کیا، پھر اس کی بات مان لی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کے پاس اس کے سپاہی آئے اور انہوں نے آپ علیہ السلام کا سر مبارک کاٹ کر تھال میں رکھا اور اس عورت کے پاس لے گئے، اور آپ علیہ السلام کے سر مبارک میں سے یہ آواز آ رہی تھی کہ یہ عورت اس وقت تک حلال نہیں جب تک کہ یہ کسی اور کے ساتھ ہم بستر نہ ہو جائے۔ اس عورت نے وہ تھال لیا اور آپ علیہ السلام کا سر مبارک اس تھال میں موجود تھا۔ وہ اس تھال کو لے کر اپنی ماں کے پاس آئی، اور جب اس نے وہ تھال ماں کے سامنے رکھا تو زمین میں دھنسنا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ اس کے پاؤں زمین میں غائب ہو گئے۔ پھر وہ پہلوؤں تک دھنسا دی گئی۔ ماں نے شور مچانا شروع کیا اور اسی دوران وہ کندھوں تک زمین میں دھنس چکی تھی۔ ماں نے جلادوں کو حکم دیا کہ وہ اس کا سر کاٹ دیں تاکہ وہ اس کے سر سے اپنے دل کو تسلی دے سکے۔ چنانچہ اس عورت کا سر تن سے جدا کر دیا گیا اور باقی تمام جسم زمین نے نگل لیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو ہدایت دے اور گناہ کبیرہ سے محفوظ رکھے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔